الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنی ذاتوں کو اس کا عادی بنانے کے لیے، ان کی مثال اس باغ کے مانند ہے جو اونچے ٹیلے پر ہو اور اس کو موسلادھار بارش پہنچے، پھر وہ باغ دوگنے پھل لے کر آئے، اور اگر اس کو بارش بھی نہ پہنچے تو ہلکی سی فوار بھی کافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو اچھی طرح دیکھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آیات کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، حج کے موقع پر، جہاد میں، قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر، بیواؤں پر اور نادار دوست و احباب پر خرچ کرنے کے فضائل کے تعلق سے آیات تھی۔ اس کے اندر مثال بھی ایسی دی گئی تھی کہ ایک دانہ شاندار زمین کے اندر ماہر کسان نے ڈالا اور وہ دانہ 7 بالیاں نتیجے میں لے کر کے آیا، اور ہر بالی میں 700 دانے۔ تو اگر جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے وہ حلال ہے اور خرچ کرنے والے کی نیت بھی نیک ہے اور مصرف کے اندر جو مستحقین ہیں ان تک پہنچا رہا ہے، اور خرچ کرنے کے پیچھے تکلیف دینا مقصود نہیں ہے، احسان جتلانا مقصود نہیں ہے، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ پھر آگے بتایا کہ کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جو کیے ہوئے صدقے کو باطل کر دیتی ہے، اس لیے اپنے صدقے کو باطل ہونے سے بچاؤ۔ باطل کرنے والی چیز ایک ہے عدم ایمان، یعنی اللہ کی راہ میں یا اچھی چیزوں پر وہ خرچ تو کر رہا ہے مگر ایمان کی نعمت سے محروم ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کا کوئی اجر دنیا میں تو مل جائے گا، لا خلاق لہم فی الآخرہ، لیکن آخرت میں اس کے لیے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں ایمان کی شرط ہے۔ دوسری بات، صدقہ کرنے والا مومن ہے مگر دل کی نیت میں کھوٹ ہے، یا رعاء الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے وہ صدقہ کر رہا ہے، تو بھی اس کا صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔ ان آیات کے اندر مزید صدقے کے بارے میں ایک مثال سے وضاحت کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور مال، عربی میں مال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف قلب کا میلان ہوتا ہے، اس لیے دل اس کا عادی نہیں ہوتا، تو اپنی ذات کو بھی اس کا کھوگر اور عادی بنانے کے لیے اللہ کے راہ میں مال خرچ کر رہا ہے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اونچی ٹیلے پر شاندار باغ ہو اور بہترین بارش اس کو موقع پر ملے اور وہ کئی گنا پھل لے کر کے آئے، تو جو اللہ کے خوش ندی کے واسطے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کو بھی ایسے ہی پھل ملیں گے۔ اور اگر باغ کو موسلادھار بارش بھی نہ ملے، صرف ہلکی سی فوار بھی مل جائے، چند قطرے اس کو مل جائے، تو بھی باغ ایسی شاندار جگہ پر ہے کہ وہاں لطیف ہوائیں اس کو ملتی رہتی ہیں، تو پھل نتیجے میں ملنے میں کم بارش بھی اس کے لیے کافی ہے۔ تو مال اگرچہ کم ہے مگر نیت اچھی ہے، ایک غریب 1 روپیہ صدقہ کر رہا ہے مگر نیت اچھی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کا نتیجہ بھی کل اللہ تعالیٰ کے پاس وہ دیکھے گا۔ اور ایک مالدار 1 کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے مگر دکھلاوے کے لیے، تو نتیجتاً اللہ کے وہاں اس کے لیے کوئی اس کا اجر نہیں ہے، اور کتنا افسوس اس کو ہوگا۔ اس کی مثال ایک آیت میں اور مزید وضاحت فرمائی، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں کا کوئی آدمی چاہتا ہے ان تکون لہ جنہ، کہ اس کے لیے باغ ہو، کس کا باغ؟ من نخیل و اعناب، کھجوروں کا باغ ہو یا انگور کا باغ ہو، تجری من تحتها الانہار، اور باغات بھی اتنے شاندار کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہو، الگ سے مستقل پانی کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان باغات کو شاداب بننے کے لیے صرف اس نہروں کا پانی ہی کافی ہے۔
لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے اس باغ کے اندر ہر طرح کے پھل موجود ہیں۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، لیکن باغ کا جو مالی ہے اس کو بڑھاپا پہنچ چکا ہے۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد بہت کمزور ہے، یا تو معذور ہونے کی وجہ سے کمانے کے قابل نہیں ہے، یا ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ باپ کے لیے نان نفقے کا انتظام نہیں کر سکتے، تو ابا کے پاس بہترین باغات ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے کما نہیں سکتے، تو روزی کا انتظام باپ کے ذریعے ہو جاتا ہے، اور اولاد بھی بہت کمزور ہیں کہ باپ کے لیے نفقے کا انتظام نہیں کر سکتے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر اس آگ کو ایک آگ کا بگولا پہنچے اور اس آگ کی وجہ سے پورا باغ جل کر کے خاک ہو جائے۔ اس باغ کے مالک کو کتنا افسوس ہوگا، کیونکہ اگر باغ ختم ہو گیا تو جسم میں طاقت باقی نہیں ہے کہ دوبارہ باغ کو پروان چڑھایا جائے، اور نہ اولاد سے امید کی جا سکتی ہے کہ اولاد دوبارہ باغ کو اس طریقے سے بارآور کرے گی، کیونکہ اولاد بھی کمزور ہے۔ اب انکم کے سارے ذرائع ختم ہو گئے، امید تھی باغ سے، مگر وہ باغ ایک آگ کے جھونکے کے حوالے ہو گیا اور کوئی اس کو دوبارہ بارآور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کذالک یبین اللہ، یہ مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ دنیا میں بہت سارا مال تم اچھے راہ میں خرچ کرتے ہو، مگر تمہاری دلوں کی نیت درست نہیں ہوتی ہے، تو کل قیامت کے دن جیسے بڑھاپے میں اس بوڑھے کو اپنے باغ کے پھلوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کل قیامت کے دن تمہارے اللہ کے راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، مگر نیتوں کے کھوٹ کی وجہ سے، یا مال کے حرام ہونے کی وجہ سے، یا نیت بھی درست ہے، مال بھی حلال ہے، مگر خرچ کر کے احسان جتلانے کی وجہ سے تمہارا مال ایسے ہی ختم ہو جائے گا جیسے اس شاندار باغ کو آگ لگنے کی وجہ سے کہ سارا کا سارا مال ختم ہو گیا۔ اب قیامت کے دن انہی نیکیوں کی ضرورت پڑے گی، مگر کوئی نیکی کام آنے کے قابل نہیں ہے، جیسے اس آدمی کو کتنا افسوس ہوتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا، تو اس وقت ابھی قیامت کے دن تم کو بھی افسوس ہوگا کہ اب ہمارا کیا حال ہوگا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی احکامات کو کھول کھول کر کے مثالوں سے سمجھاتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم ان آیات میں، ان مثالوں میں غور و فکر کرو اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ آگے کی جو آیات ہے اس میں عشری زمین اور خراجی زمین اس کا تذکرہ ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو علم و حکمت دیا گیا اس کو بہت بڑی بھلائی دی گئی۔ اب وہ حکمت سے کیا مراد ہے، اس کی لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ کل اس کی تشریح کریں۔ سبحان اللہ۔